السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ کل فیصل آباد میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اور نواز شریف نے اس جلسے میں بہت بڑا اعلان کرنا ہے۔ مریم نواز بھی جلسے سے خطاب کریں گی اور حالات جو ہیں ملک کے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف میں تناؤ ہے، یا جس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان آئسولیٹ ہو گئے ہیں، سیاسی مخالفتیں ان کی الگ، اور وہ جو ایک ان کے پاس طاقت تھی یا ان کے پاس جو بڑی سپورٹ بیس تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ تو ایسے میں مسلم لیگ نون اپنی حکمت عملی بدلنے جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کو اس حکمت عملی کو بدلنے کے لیے کہا جائے گا، اور وہ حکمت عملی ہوگی عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے ایک طریقہ جو استعمال کیا جائے، جس پر ابھی تک بات نہیں کی جا رہی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اب مسلم لیگ نون سوچنا شروع ہو گئی ہے۔ اب پی ڈی ایم نے جو جلسے دوبارہ شروع کیے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں کل فیصل آباد میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد 21 کو جلسہ ہوگا ڈیرہ غازی خان میں، اور اس کے درمیان 18 اگست کو ان کی پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ ہے، سربراہی اجلاس ہے اسلام آباد میں۔ تو پی ڈی ایم بہت تیزی کے ساتھ اب متحرک ہوتا نظر آئے گا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کل کا جلسہ ہے، اس جلسے میں مسلم لیگ نون واپس اپنی پرانی حکمت عملی پر آ گئی ہے، عمران خان کے خلاف، عمران خان کی حد تک، اس حکومت کی حد تک۔ حکمت عملی کون سی تھی؟ پہلے تھی مفاہمانہ، پھر جارحانہ، یا پہلے جارحانہ پھر مفاہمانہ، پھر جارحانہ پھر مفاہمانہ، اور ان دنوں ذرا ڈاواں ڈول سی پالیسی چل رہی تھی مسلم لیگ نون کی سیاسی حکمت عملی۔ لیکن کل کے جلسے کے لیے جو مسلم لیگ نون نے فیصلے کیے ہیں وہ جارحانہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل کے جلسے کو شہباز شریف صاحب کا خطاب نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب ویسے بھی اپنی کمر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاکھ کوشش کی کہ میاں شہباز شریف صاحب کی کمر سیدھی ہو جائے، کمر کی درد نکل جائے، کمزوری ختم ہو، باہر نکل آئیں۔ تو گھر کے دروازے تک، ماڈل ٹاؤن کے دروازے تک تو شہباز شریف صاحب کو مولانا صاحب لانے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن جلسے تک شہباز شریف صاحب نہیں جا رہے۔ جلسے میں جائیں گی مریم نواز۔ فیصل آباد کا جلسہ ہے، فیصل آباد کے جلسے میں جب مریم نواز کھڑی ہو کر تقریر کریں گی، رانا ثناءاللہ کا زور ہے وہاں پر۔ اب آپ سوچ لیں کہ وہاں پر بے شک جو اپنا مسلم لیگ نون کے پاس سیٹیں 6 ہیں، 12 پی ٹی آئی کے پاس ہیں، لیکن فیصل آباد وہ شہر ہے جب پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون نے جو 2008 کی حکومت تھی اس کے خلاف جو سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے تھے، سب سے زیادہ لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا تھا بجلی کے مسئلے کو لے کر، گیس کے مسئلے کو لے کر، وہ فیصل آباد میں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ فیصل آباد صنعتی علاقہ ہے، فیصل آباد شہر، آس پاس چھوٹی چھوٹی صنعتیں، بڑی بڑی صنعتیں ہیں، تو وہاں پر زیادہ لوگ جو ہیں وہ صنعتوں سے وابستہ ہیں، مزدور ہیں، تاجر ہیں۔ تو ویسے بھی فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، تو وہاں پر جو پبلک سپورٹ بیس ہے وہ ہمیں نظر آئی تھی جب مریم نواز صاحبہ نے ریلیز نکالی تھی، جس کے بعد دوبارہ وہ گرفتار ہو گئی تھی، اپنے والد صاحب کے سے ملنے گئی جیل، کوٹ لکھپت جیل۔ تو اس میں وہاں پر جب وہ ملاقات کر رہی تھی تو پروانہ آ گیا گرفتاری کا، جی گرفتار۔ اب بھی سوچا کہ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی کوشش کی جا رہی کہ مریم کو گرفتار کیا جائے، مریم نواز صاحبہ کو، ان کے خلاف نیب درخواستیں وغیرہ بھی لے گیا، ان کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ کیوں جی منسوخ کی جائے؟ وہی جو لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت منسوخی کی درخواست ہوئی تھی نا، مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی کہ وہ سیاست کر رہی ہیں، تو وہ پھر کہ جی وہ ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تقریریں کرتی ہیں، وہ پریس کانفرنسیں کرتی ہیں۔ مطلب بھائی ایک وہ سیاستدان ہے، اور نیب کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس بنیاد پہ گرفتار کرے کہ جی وہ سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں، مریم نواز کی جو ضمانت ہے یا ان کا جو ان کی جو سزا معطل ہے، اس سزا کی معطلی، سزا کی واپسی، بحالی، اور ان کی جو ضمانت کی منسوخی کو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے، ٹیکنیکل یعنی قانونی گراؤنڈ ہے، لیگل گراؤنڈ ہے، تو اس پر جائیں۔ یہ درخواست لے کر جانا بذات خود عدالت میں کہ جی کیونکہ وہ سیاست کر رہی ہیں، کیونکہ وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، کیونکہ وہ ریلیز کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جلسے کریں گی، لہٰذا ان کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے اور ضمانت منسوخ کی جائے۔ یہ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ نیب جو ہے اس کے پولیٹیکل عزائم ہیں، ظاہر ہے عدالت میں اس طرح کی، تو وہ بہرحال عدالت سے درخواست تو ان کی ہو گئی منسوخ۔ تو کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب جب مریم نواز صاحبہ نے کل جو پرسوں جو پریس کانفرنس کی تھی جادو ٹونے والی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب وہ باہر نکلی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب قومی سلامتی کے معاملے میں جو تقرریاں ہیں
یہ تک جادو ٹونے کے ذریعے اور جھاڑ پھونک کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کی مریم نواز صاحبہ نے بات کی تو وہاں آگے سے ظاہر ہے عمران خان صاحب پہ انہوں نے بالکل ایک ذاتی سا حملہ جس طرح ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ بعد میں مطلب ہم نے تو اس پر جسارت ہمیں نہیں ہوتی اور نہیں کرنی چاہیے ایسی کوئی جسارت کسی کو بھی کہ آپ عمران خان صاحب سیاست میں تو ان کے اہل خانہ کو سیاست میں گھسیٹا جائے، ان پر تنقید تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، مطلب کم از کم میں اپنی حد تک تو اس بات کا پابند ہوں، قائل ہوں اس چیز کا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ پریس کانفرنس شہباز گل صاحب نے کر کے بتا دیا نام کہ جی کس کے متعلق کہہ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر عامر لیاقت تو خیر اور کوئی حساب ہی برابر کر رہے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو خاتون اول صاحبہ کے بارے میں یہ سارا کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو بہرحال تو وہ مریم نواز صاحبہ پہ وہ الگ سے غصہ ہے ان کو۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اب وہ جس موقع کی تلاش میں تھے وہ موقع آ گیا ہوا ہے یا بنا ہے، جو بھی ہے اس کے پیچھے بہت تھیریز چل رہی ہیں، بہت کچھ میرے دماغ میں بھی چل رہا ہے۔ تو وہ موقع آ گیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب بظاہر آئسولیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کو وہ سپورٹ نہیں، تو اس کے لیے پھر اب گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کا نعرہ اسی بنیاد پہ، ویسے پریکٹیکلی فزیکلی دیوار تو نہیں کوئی گرانے جاتا۔ مسلم لیگ نون کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اب گرتی دیوار ہیں۔ وہ جو مسلم لیگ نون کل تک کہہ رہی تھی کہ اس کو عمران خان صاحب کو نہیں گرانا، ابھی ان کو 2023 کے انتخابات چاہیے، اب وہ مسلم لیگ نون اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کر رہی ہے اور سنجیدگی سے کر رہی ہے۔ تو کل کا جو جلسہ ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کا خطاب اور زیادہ تگڑا ہوگا، کل کی جو پرسوں کی پریس کانفرنس تھی اس سے زیادہ تگڑا ہوگا۔ نواز شریف صاحب کے لیے جو صحافی اظہر جاوید نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ دن پہلے کہ اسی ہفتے نواز شریف صاحب بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، بہت بڑی خبر آنے والی ہے، تو وہ ایک دو دن پہلے ہی کیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا خطاب بھی ہے، میں نے کنفرم کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اس پر ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے، مریم نواز صاحبہ کا بھی خطاب ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کو ٹھنڈے دنوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جب ہم نے ٹھنڈا کھیلنا ہوگا تب آپ کی ضرورت پڑے گی، جب ہم نے پارلیمنٹ میں کھیلنا ہوگا تب آپ کی ضرورت پڑے گی، ابھی فی الحال ہمیں یہ جو ماحول گرم ملا ہے نا، لوہا گرم ہے، تو ابھی اس پر ہم نے ہتھوڑا مارنا ہے، لہذا آپ کے ہاتھ ہیں نازک، آپ وہ ہتھوڑا نہیں لگا سکتے، وہ ہتھوڑا ہم لگائیں گے، یعنی مریم نواز ماریں گی وہ ہتھوڑا ماریں گے میاں نواز شریف صاحب، اور وہ ہتھوڑا ماریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ لہذا کل کا جو جلسہ ہے اس میں تو جائیں گے شہباز شریف نہیں جائیں گے، مریم نواز نمائندگی کریں گے مسلم لیگ نون کی اور باقی لیڈرز ہوں گے، تو وہ ایک تو ہوگا۔ اور دوسرا مسلم لیگ نون کے اندر ایک اور سنجیدہ چیز چل رہی ہے، اور وہ میں نے اس کو کنفرم کیا ہے مسلم لیگ نون کے انتہائی جو تھنک ٹینک کے جو لوگ ہیں ان میں، اور ان لوگوں سے میں نے کنفرم کیا ہے جو اس آپشن کے مخالف تھے، جو کسی صورت اس پر بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یار یہ آپشن نہیں ہے، فضول آپشن ہے، یہ ہم نے استعمال نہیں کرنی۔ وہ آپشن ہے جس آپشن پر پی ڈی ایم ٹوٹا تھا، تحریک عدم اعتماد۔ اب مسلم لیگ نون سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے، تو جو حکومت کو گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور تحریک عدم اعتماد لا کر، کیونکہ عمران خان صاحب اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان آئسولیٹ ہو گیا، وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا، اب وہ دھکا دینے کا ایک طریقہ، میں نے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے بات کی، تو میں نے پوچھا ان سے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، میں آپ کو صاف صاف وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کی جب بھی کشیدگی ہوتی ہے، تناؤ ہوتا ہے، تو پھر یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس کا نقصان سیاسی، فزیکل یا کسی اور طریقے سے وہ وزیر اعظم کو ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بار یہ والے وزیر اعظم صاحب اس کا نقصان اٹھانے سے بچ جائیں۔ آج یہ جو تناؤ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کے تقرر کے معاملے پر، ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کر جائیں، لیکن ان کو جو ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، اس کے اثرات آنے والے کچھ دنوں میں، بہت آگے نہیں کی بات، یہ مطلب مستقبل قریب میں، یہ ایک آدھ ماہ میں نظر آئیں گے۔ تو کیا ہو سکتا ہے، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ تو میں نے کہا تحریک عدم اعتماد تو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آپ تو انکاری ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب حالات اور ہیں، اب ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا اس پر آپ لوگ سوچ رہے ہو پارٹی کے اندر؟ کہتے بالکل، یہ آپشن اب پارٹی کے اندر آ چکا ہوا ہے، ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے، یعنی پہلے تو بالکل ختم تھا نا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے آپ بات پوچھیں، وہ کہتے جی نہیں تحریک عدم اعتماد پر اسٹیبلشمنٹ کی جو ہوتی ہے سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی تحریک عدم اعتماد پاکستان میں کامیاب کروانا، لہٰذا تحریک عدم اعتماد کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ احسن اقبال سے پوچھتے تھے
تو وہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پہلے نمبر شو کرے. تو یہ جو میں نے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے جن سے بات کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے دوبارہ اس پر سوچنا شروع کر دیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ جی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے، جو ہمارا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے. اب جب اسٹیبلشمنٹ یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بذات خود عمران خان سے ڈسٹنس پہ چلے گئے، سچویشن نیوٹرل ہو گئی، اگر ہمیں سپورٹ نہ بھی کریں لیکن اگر نیوٹرل بھی رہیں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. ہمیں بیسیکلی ہمیں اعتراض ہی یہی تھا کہ بھائی ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، ہمیں اس کا ہوگا سیاسی نقصان. لیکن اب حالات کچھ اور ہیں. اگلا سوال آپ بھی پوچھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ اگلا سوال تو بنتا ہے نا میرا، آپ بھی یہی سوال ظاہر ذہن میں لے کے بیٹھے ہیں کہ اس کے بعد کیا تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کی سپورٹ بھی چاہیے؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر تو دراڑ پڑی ہوئی ہے، وہ بھی وہ جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں ہے. وہ پی ٹی آئی کے اندر اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لو، تو آدھے سے زیادہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے حلقوں میں گئے ہوئے بھائی، ہم نہیں آ سکتے. تو خان صاحب کوئی مطلب اپنی پارٹی کے کچھ مطلب پوری کی پوری پارٹی میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ پوری کی پوری پارٹی نہیں ہوتی پارلیمانی پارٹی میں، زیادہ تر لوگ اپنے اپنے حلقوں میں ہوتے نہیں آتے. پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی کے میں زیادہ ہے نا، پی ٹی آئی کے لوگ بلوچستان میں نہیں ہیں. تھوڑا سا یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک عمران خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہنگامی بنیادوں پہ کل کال کیا کہ آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا ہے. تو رحیم یار خان سے اور کے پی کے آخری علاقے سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسلام آباد پہنچ سکتے تھے، سارے نہیں گئے. سندھ میں کراچی میں سارے کے سارے فلائٹس پر ہیں، کراچی سے فلائٹس روزانہ آتی ہیں، نہیں بھی تو اسپیشل فلائٹ چلوائی جا سکتی تھی، پی آئی این کے پاس ہے. تو سارے کے سارے لوگ نہیں ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر دراڑ تو پہلے ہی موجود ہے، تو وہ بھی سپورٹ کریں گے. تو میں نے پوچھا کہ جی وہ تو ایک ہوگا، پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر دوبارہ رابطہ ہوگا. تو انہوں نے کہا اس میں حرجی کیا ہے؟ مطلب پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اوپن آفر ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، عثمان بزدار کے خلل سے شروع کریں اور عمران خان تک آئیں، میں ساتھ دوں گا. بات مجھے بھی یاد آ گئی کہ ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس موضوع پر جو آخری پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی جب بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو بتا دیں. اگر آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر استعفوں سے حکومت گرا سکتے ہیں تو گرا کر دکھا دیں. تو بلاول بھٹو زرداری کی آفر تو اوپن موجود ہے. اب ظاہر ہے صورتحال بدل گئی ہے، ممکن ہے کہ تب تو غیر مشروط تھی، ممکن ہے اب کوئی شرط شروط آ جائیں. تو اب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ بھی تحریک عدم اعتماد. اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی ذرا وہ پتہ چل جائے گا 18 اکتوبر کو اجلاس میں، ممکن ہے یہ بات یہ ایجنڈا پر آئے کہ اب یار اب یہ ساری صورتحال، کیونکہ تب تک معاملات اور زیادہ گمبھیر ہو چکے ہوں گے. جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ اس طرف عمران خان صاحب سنبھال نہیں پائیں گے معاملات. وہ جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ جو حالات صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا عمران خان صاحب نے کر دی ہے، کوئی سیاستدان بھی اس کو نہیں سنبھال سکتے. سیاستدان بھی نہیں سنبھال سکتے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ آمریتوں نے تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے. ایوب خان کی آمریت، ضیاء الحق کی آمریت، مشرف کی آمریت، ان آمریتوں کے بعد پاکستان کو پٹڑی پر لایا سیاستدانوں نے. آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی حالات اتنے خراب ہیں کہ اب سیاستدان بھی شاید نہیں سنبھال سکتے، اتنے خراب حالات ہیں. تو مزید خراب ہوں گے آگے چل کر، یا اب جو یہ لڑائی ہے مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ وقت ہے، موقع ہے کہ ہم اس میں اپنی سیاسی کوئی فائدہ اٹھا لیں. سیاسی فائدہ سے مراد کوئی دوسرا سیاسی فائدہ نہیں ہے کہ بھائی کمزور ہے حکومت، کمزور حکومت کو گرا دیں، حکومت گرا کر پھر ارلی الیکشن کال کر لیں، اس سے پہلے کہ عمران خان کال کرے ہم کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی غور کی جا رہی ہیں، اور 18 اکتوبر کے اجلاس میں ممکنہ طور پر یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو کل کا جلسہ ہے، کل کے جلسے کا موڈ بتائے گا کہ مسلم لیگ نون کس طرف جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے ہیں کہ روڈ کارواں ہو، نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ نہیں جلسے ہوں. اب یہ نئی صورت جو بن رہی ہے نا، صورتحال جو ایمرج ہو رہی ہے، اس صورتحال میں ظاہر ہے سیاست تو ڈے ٹو ڈے افیئر ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ستمبر 2020 میں پی ڈی ایم بنایا تھا
تو پھر آپ جو پی ڈی ایم میں اس وقت بات کی تھی اور آج اس کے حالات اس کے بالکل برعکس ہو گئے ہوئے ہیں، حالات اور خراب ہو گئے ہوئے ہیں، عمران خان کی حکومت آئسولیٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے ہمارا چارٹر یہ ہے، نہیں، یا یہ کہ ہم نے مارچ 2021 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی لیے اختلافات کر کے ہم الگ ہوئے تھے کہ جب وہ تحریک عدم اعتماد چاہتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے، ہم استعفے چاہتے تھے، تو لہٰذا اکثریت جماعتیں جو استعفے چاہتی تھیں اور پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد، لہٰذا اس کے بعد ہمارے اختلافات شروع ہو گئے. پھر پیپلز پارٹی ادھر چلی گئی، ہم ادھر چلے گئے، پھر وہ سینٹ کے الیکشن، وہ ساری کہانی. تو وہ مارچ 2021 بھی نہیں ہے، ہم گزر رہے ہیں اکتوبر میں، اور اکتوبر بھی جا رہا ہے. تو اس میں اکتوبر میں صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کے پورے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور عمران خان کا تناؤ ہے آرمی چیف کے ساتھ. نواز شریف صاحب نے وزن ادھر ڈال دیا ہوا ہے آرمی چیف کے پلڑے میں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزن وہاں اس پلڑے میں ڈال دیا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہو گئی ہے تبدیل. اس صورتحال میں اگر عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہے بغیر کسی بہت بڑی وہ ہوتا ہے نا کمپرومائز کے، تو پھر حرجی کیا ہے یہ سوچا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.